نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاد الحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک عابد مصطفیٰ عابد رب العلا سید جلال الدین شاہ ایک عبد مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ خرمن الہاد پر برق جلال الدین حق خرمن الہاد پر برق جلال الدین حق اور جمال مصطفیٰ سید جلال الدین شاہ مرشدی سردار احمد کی کرامت سر بسر مرشدی سردار احمد کی کرامت سر بسر مظہر احمد رضا سید جلال الدین شاہ مسند تدریس سنی ہو گئی ہے دوستو مسند تدریس سنی ہو گئی ہے دوستو فضل حق کا آئینہ سید جلال الدین شاہ چرخ حکمت کا یقیناً ایک شمس بازغہ چرخ حکمت کا یقیناً ایک شمس بازغہ فاضل راضی نما سید جلال الدین شاہ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین بالخصوص پروردہ آغوش ولادت جگر گوشہ حضور سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید محمد ہارون جلال شاہ صاحب مشہدی دامت برکات العالیہ جملہ علماء کرام مشایخ اعظام معزز سامعین اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے مرشد گرامی حضرت اعلیٰ غوث زمان خطب دوران مفتی اعظم پاکستان جلال الملت والدین حضور حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نبر اللہ مرقدہ کے 37ویں سالانہ عرس مقدس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس عظیم الشان روح پرور روحانی وجدانی اس تقریب کے اندر جو شرکت یقیناً سعادت اور خوشبختی کی بات ہے میں بات شروع کرنے سے پہلے تمام برادران طریقت جو پنڈال میں آنے کے بجائے باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام احباب پنڈال میں تشریف لائیں کیونکہ اب سخیوں کی سخاوت کا وقت ہے اور سخیوں کی عطا کا وقت ہے
عرس مقدس کی تقریب کے اندر صاحب عرس کی خصوصی نظر ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب اس تقریب کے اندر، محفل کے اندر باقاعدہ شریک ہوں۔ ویسے تو جب آپ اس مقدس دھرتی پہ آ گئے، آپ برکتوں اور سعادتوں کے مستحق ہیں، لیکن یہاں محفل میں تشریف لائیں تو اس میں اور زیادہ فیضان ملے گا۔ اور یہ تو پنڈا جو اسٹال اور چیزیں ہیں، یہ یہاں سے شاید آپ کو اپنے دہلیز پر سستے داموں اور اچھی کوالٹی میں مل جائیں، لیکن یہ جو گھڑیاں ہیں بڑی انتظار کے بعد، پورے سال کے بعد ملتی ہیں۔ انہیں ضائع ہونے سے بچائیں اور جلد جو ہے وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور صاحب عرس کی توجہات سے اور فیض و برکات سے اپنا وافر حصہ لیں۔ معزز سامعین، آج کے اس عرس مقدس کی تقریب کی سرپرستی اور جو نگرانی ہے میرے مرشد گرامی وارث علوم و معارف جانشین حضرت حافظ الحدیث جگر گوشہ قیوم زمان استاد العلماء سلطان المدرسین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ کی سرپرستی ہے، اور چند ہی لمحات کے بعد آپ کی اجازت سے بھی انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ تو صاحب عرس حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک اس تقریب کے اندر ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کی شخصیت اور ذات کی جو آپ کو رب تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائیں، کمال عطا فرمائے، ان میں سے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو رب تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی، آپ کو مرتبہ دیا، اس کو الفاظ میں، عبارات میں، احاطہ میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کے توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہمیں اپنے مشائخ کرام کا ادب احترام نصیب فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جس نے میری طرف رجوع لایا، جس نے میری طرف رجوع کیا، اس کی راہ چل، اس کے طریقے کو اپنائیے۔ تو حقیقت میں تو اتباع جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ذات گرامی اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو سبب اور ذریعہ ہے اور راستہ ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع نبوی کا ہے، اور نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ حضور کے زمانہ میں جنہوں نے باہر سے اپنی طرف سے براہ راست بارگاہ الہی تک پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا، رب تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کو منع فرمایا اور انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اور حضور اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، قل محبوب فرما دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ رب العزت خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ رب تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے، آپ کی اتباع کا ہے۔ لیکن ہمارے محبوب کو رب تعالیٰ نے پیارا اتنا بنایا، خوبصورت اتنا بنایا، کامل اتنا بنایا کہ آپ کی ادائیں اتنی پیاری، آپ کے عادات مبارکہ اتنی پیاری کہ جو وہ اپناتا جائے، جس کو وہ اپنانا نصیب ہو جائے، جتنا ان کو اپنانے میں کامل ہوتا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہوتا جاتا ہے۔ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اور رب تعالیٰ پھر ان کو بھی قابل تقلید بنا دیتا ہے، اور دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے، میرے محبوب کی سنت کی پیروی کرتا ہے، میرے محبوب کا راستہ چلتا ہے، میرے محبوب کے طریقہ کو اپنا لیتا ہے، تو
تم بھی اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ اس کو کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ جو میرے سے رجوع آیا اس کی پیروی کیجئے، اور کبھی فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پہ چلنے کی جب اللہ العزت دعا کی تلقین کرتا ہے وہاں بھی صراط مستقیم جب بتایا تو ان کا صراط مستقیم ان کے راستہ بتایا جو انعام یافتہ ہے، اور انعام یافتہ میں وہی لوگ ہیں جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جنہیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کے صدقے اور اتباع کی برکت سے اللہ رب العزت نے قابل تقلید بنا دیا۔ جب ایسی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اتباع نبی کو اپنایا، سنت مصطفیٰ کو بچھونا بنایا، اور رب تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا اور انہیں قابل تقلید اور قابل نمونہ بنا لیا، ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے مرشد گرامی حضرت اعلیٰ غوث زمان حضور حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بڑا بلند نظر آتا ہے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر دین کا پہرا دیا، سنت کا پہرا دیا، اور محبت رسول کا درس دیا، اہل بیت کی محبت کا درس دیا، صحابہ کرام کے ادب کا درس دیا۔ آستانہ علی بکی شیخ کا یہی درس ہے، اور آج اس مبارک پر بھی یہی درس اور سبق لے کر جائیں کہ ہمیشہ دین محبت کے دین اسلام کی بات کرنی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول کی محبت بانٹنی ہے، محبت کا درس دینا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کے آل بیت اور اصحاب کی محبت و عقیدت کا درس دینا ہے۔ یہی آستانہ عالیہ بکی شیخ کا جہاں وہ سبق ہے اور یہی درس ہے، یہ لے کر جانا۔ تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی جو ہے وہ ہر لحاظ سے قابل نمونہ ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، عمومی طور پر بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز جو ہے وہ بچپن میں ہو جاتا ہے، لیکن ہم کچھ شخصیات کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی تعلیم و تعلم کا باقاعدہ جو نظام انہوں نے کافی عمر کے بعد یعنی بالغی کی عمر میں کیا ہے۔ اس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی دیکھے، آپ نے تقریباً 18-20 سال کی عمر میں درسیات کا آغاز کیا، اور جب آپ بغداد شریف تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 18-19 سال کی تھی، اور اس طرح اور بھی کئی شخصیات ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم حضور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی باقاعدہ جو درسیات کا آغاز ہے وہ جو ہے وہ بالغی کی عمر میں شروع کیا، جس کا مطلب ہے کہ درسیات شروع کیے تو تب بھی بڑی جو ہے وہ دین اسلام کی محبت کے ساتھ، دین اسلام کے خدمت کی درد کے ساتھ، اور پھر جب درسیات کی تحصیل کی تو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کی۔ ایسے نہیں کہ بچپنے کے عالم میں جو ہے وہ درس کو بھیج دیا گیا، مکتب میں بھیج دیا گیا اور جو ہے وہ روایتی طور پر پڑھتے رہے، نہیں، حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ درسیات کا آغاز کیا تو آپ خود وہ بڑی عمر میں تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، اور آپ نے جب آغاز کیا تو دین اسلام کے محبت میں، دین اسلام کے درد کے ساتھ، اور جب درسیات حاصل کیے تو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ۔ آج کے دور کی سہولیات دیکھیں، طلباء کو کتنی سہولیات ملتی ہے، جو دنیاوی تعلیمات لیتے ہیں وہاں تو بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، لیکن جو دینی تعلیمات ہیں مدارس کے اندر بھی بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ انتشار کا زمانہ اور اضطراب کا زمانہ، تقسیم کی باتیں چل رہی تھی، عجیب کیفیت تھی۔ اس ماحول میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو ہے وہ درسیات حاصل کی۔ آپ جب امرتسر میں تھے اور درسیات کے اصول کر رہے تھے تو اس طرح رات کو مطالعہ کے لیے روشنی کا تو اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو آپ کے رفیق سفر اس بڑے استاد
حضرت علامہ استاد العلماء استاد محمد نواز کیلانی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو زندگی کے ساتھی تھے اور آپ کے رفیق سفر تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کی سیرت میں آتے ہیں کہ آپ رات کے وقت جب روڈ پر بیل گاڑیاں چلتی تھی، انہوں نے لالٹینیں لگائی ہوتی تھی، تو ان گاڑیوں کے ساتھ بیل گاڑیوں کے ساتھ چلتے چلتے ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے جاتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت حسن حدیث رحمۃ اللہ علیہ، ویسے تو ظاہری وہ آپ کی بصارت نہیں تھی، ظاہری طور پر آنکھیں نہیں تھی، باطنی بصیرت رب تعالیٰ نے واپر عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود مشقت دیکھے، محنت دیکھے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بڑے استاد ہیں وہ خود کتاب کو مطالعہ کر لیں، اس طرح جب وہ لالٹین کے ساتھ جا کر وہ دیکھ لیں، پڑھ لیں اور حضرت حسن حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مطالعہ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حسن حدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ ساتھ ہوتے تھے، بڑے استاد جی تو وہ ڈبل محنت کرتے تھے، حضرت حسن حدیث رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو بھی ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھتے تھے، اور حضرت حسن حدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ یا مطالعہ بھی کراتے، اور آپ کی محنت اور محبت اور جہد یہ تھی کہ ذہنی معذوری کے باوجود بھی آپ نے اتنی محنت کے ساتھ درسیات پڑھے۔ بظاہر تو بڑے استاد جو تھے وہ مطالعہ کراتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہوتی تھی کہ وہ تو سامنے چل رہے ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی چلانے والے حضور کی حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ تو یہ کوشش اور محنت تھی حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حاصل کرنے میں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے آج کے طلباء اور مکتب کے جو وہ درسیات کے حاصل کرنے والے طلباء ہیں، ان کو اس کے اندر بہت بڑا درس ہے، اتنی وہ سہولیات ہیں اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی، تو ان کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر دین کی محبت کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ حضور قبلہ حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ سارا زمانہ جانتے ہیں کہ آپ نہ صرف حافظ قرآن سے بلکہ حافظ حدیث تھے، علوم عقلیہ تقلیہ کے حافظ تھے۔ کتاب کو تو وہ پڑھے نا جو کتابیں ظاہری آنکھ رکھتا ہو وہ پڑھے، لیکن رب تعالیٰ نے حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بصیرت عطا فرمائی تھی، آپ ایک دفعہ کتاب سن لیتے تو زندگی بھر جو سنتے تھے اس کا ورق صفحہ 70 نمبر یہ بھی حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہو جاتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے تو آپ کی سیرت گواہ ہے اس پر کہ آپ نے کبھی قرآن کریم فرقان حمید کو بطور ورد وظیفہ نہیں پڑھا، کسی سورت کو بطور ورد وظیفہ نہیں پڑھا، اور عمل کے طور پر کسی آیت کا ورد نہیں کیا۔ آپ اللہ کے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے کئی آپ کے زمانے کے بعض عامل مشائخ نے یہ کہا بھی کہ حضور آپ فلاں آیت پڑھا کریں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، فلاں آیت پڑھیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، فلاں آیت کا ورد کریں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن رب کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو میں اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھوں گا، یہ ورد وظیفہ اور دنیاوی اگرات دنیاوی اسباب کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی میں تلاوت اور ورد نہیں کروں گا۔ اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے کہ رب تعالیٰ کا کلام ہم پڑھیں تو رب تعالیٰ کے کلام کو اس کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ خیر الکلام کلام اللہ، اللہ رب العزت کا کلام سارے کلاموں سے بہترین کلام ہے۔ تو حضور حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا، اور آپ دیکھ لیں سارا زمانہ آپ کے قدموں پر ہے، سارا زمانہ آپ کے گن گا رہا ہے، اور دنیا بھی آپ کے در پر ہے، دین بھی آپ کے در پر ہے، اور بلکہ آپ تو براہ براہ آپ کے شاگرد رشید حضرت مفتی محمد حسین خان بیلا آپ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے سندھ کے اندر مفتی محمد حسین خان بیلا آپ کے بارے میں آپ کے تلامذہ سے میں نے سنا کہ ان کو جب بھی کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو مدرسہ کے حالت سے کوئی پریشانی آئے تو
تو وہ قرآن کی فرقان حمید کی تلاوت کرنے شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پریشانی دور کر دیتا ہے. یہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہے, یہ تربیت ہے, اور آپ کا یہ دیا وہ درس ہے جو آپ کے تلامذہ میں یاد رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک درس و تدریس کا معاملہ ہے, یہ جو شاعر نے کہا کہ مسند تدریس سنی ہوگی دوستو, فضل حق کا آئینہ سید جلال الدین شاہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مسند تدریس کو مسلح عبادت سمجھ کر اپنایا ہے. جو یہاں مسند تدریس پر بیٹھے تو پھر آپ کا دم واپسی جو ہے, آخری سانس جو ہے, وہ بھی مسند تدریس پر جو ہے وہ راجہ باصر بلّہ بھی اسی مسند پر ہوئے ہیں. زندگی بھر آپ نے درس و تدریس کیے ہیں, اور ایسا کیوں ہوتا؟ آپ دیکھیں کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے وقت کے تمام متداولہ علوم حاصل کیے, اور وہ علوم حاصل کرنے کے بعد 25 سال آپ نے مجاہدے کیے ہیں بغداد کے جنگلوں کے اندر, 25 سال مجاہدے کیے. لیکن آپ نے جب اپنے قطب ہونے کا راز بتایا ہے کہ آپ قطب کیسے بنے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہی فرمایا درس العلم حتی صرت خطبہ, فرمایا کہ میں نے علم پڑھایا یہاں تک میں قطب بن گیا ہوں. اور یہی وہ مشائخ کی روش تھی, اور یہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف معلم ہے اس کا فیضان تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سرکار کی کتنی اور شانیں ہیں. سرکار جو آپ اشارہ کرتے تو سورج واپس آ جاتا تھا, آپ انگلی کے اشارہ دیتے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا تھا, اور درخت کلمہ پڑھتے, کنکر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے. اتنی اللہ نے عزتیں دی, اتنی طاقت دی, رب کے خزانوں کے مالک, رب کی طاقتوں کے امین. لیکن آپ نے جو اپنا وصف بعثت کا مقصد بیان فرمایا وہ کیا فرمایا؟ فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ہم مشائخ اعظام اور اس طرح یہ مشائخ جو درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں, یہ تو تیر بہدف کا درجہ رکھتے ہیں, تیر بہدف کا درجہ رکھتے ہیں, جو مسلح تدریس پر بھی ہے, مسلح امامت پر بھی ہے, مسلح وعظ پر بھی ہے, مسلح تدریس پر بھی ہے. سارے جو میدان ہے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے جتنے پروگرام ہیں وہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی میں ہمیں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ سرکار کا جو وصف اور منصب معلمیت تھا اس کے فیضان سے حضور حضرت اعلیٰ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنایا اور اسی کے ساتھ وابستہ رہے, اور اسی کو عبادت سمجھا, اسی کو ریاضت سمجھا, اور اسی کو مجاہدہ سمجھا. یہاں تک کہ آپ اپنے مریدین اور طلباء سے فرمایا کرتے تھے آپ جو ہے نفلی عبادات میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے درس کا تکرار کیا کریں, کتب کا مطالعہ کیا کریں. یہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا یا وہ دینی تعلیمات کے ترویج و اشاعت اور جو آپ کے معلم ہونے کا آپ کا ایک آپ کا منصب تھا, اس منصب کی آپ نے پاسداری کی ہے. حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ وقت کے مدرس بھی تھے, معلم, مبلغ, معتمم, ناظم, ساری خوبیاں رب تعالیٰ نے رکھی. لیکن اس کے باوجود آپ کوئی مدرسہ یا یونیورسٹی یا مکتب کسی بات جو ہے وہ عمارت کو نہیں سمجھتے تھے. تقسیم ہند کے بعد اور اس وقت جہاں درس و تدریس حضور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا, چھوٹا مدرسہ جو مشہور ہے, اس بلڈنگ پر جہاں وہ درس و تدریس کا آغاز ہوا تو حالات تبدیل ہوئے. کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ بلڈنگ واپس کرنے کے جہاں وہ ماحول بن رہا تھا. بعض دوستوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ بلڈنگ اگر واپس ہو گئی تو درس و تدریس کہاں سے شروع, کہاں کریں گے, کلاسز کہاں لگے گی؟ تو حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو وہ اپنے نانا کا جو درس کا نانا کی جو یونیورسٹی صفا یونیورسٹی تھی آپ کے ذہن میں تو وہ تھی.
تمام حضرات کھڑے ہوئے استقبال کیجیے قبلہ مرشد گرامی سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف فارس علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ جلالیہ، اہل سنت کی ضیاء، اہل سنت کی ضیاء، سیرت اطہر صورت اطہر، سیرت اطہر صورت اطہر، سیرت حسن صورت حسن، سیرت حسن صورت حسن، علم حسن حکمت حسن، سیادت حسن قیادت حسن، سیرت حسن صورت حسن، حضرت حافظ الحدیث کی عکس حسن، حضرت حافظ الحدیث کی عکس حسن، سیرت حسن صورت حسن، سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف، سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف۔ تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا عرس حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی آخری اختتامی اور خصوصی مرکزی نشست کے صدر نشین آستانہ علیہ بکی شریف کے سجادہ نشین وارث علوم و معارف حافظ الحدیث جگر گوشہ قیوم زمان استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف، آپ عرس مبارک کی آخری مرکزی خصوصی نشست میں آپ جلوہ فروغ ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ ولایت سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب اپنا خطاب جو ہے مکمل فرماتے ہیں۔ ہماری انتہائی سعادت مندی ہے کہ الحمدللہ اپنے شیخ کریم کی حاضر بھی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور حضرت اعلیٰ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور سیرت کی گوشے بھی سن سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشائخ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشن تھا، نظریہ تھا، وہ عام روایتی جو مدرسین محتمل اور ناظرین ان سے ہٹ کر تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بلڈنگ واپس لے لی گئی تو پھر کلاسز کہاں لگے گی؟ تو میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو سوچ ہے کیسے آئی ہوگی؟ تو یقیناً جب آپ نے اپنے نانا کا صوفہ کا چبوترا دیکھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن دنیا کی ساری یونیورسٹیوں کی بنیاد اور آغاز وہی صوفہ چبوترا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے آقا والی کونین آپ بلڈنگ کے محتاج نہیں ہیں تو ہم بلڈنگوں کے محتاج کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس ککر کے درخت کے نیچے کلاسز کا آغاز کیا تھا ہم پھر وہیں چلے جائیں گے۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کوئی منزلوں اور عمارتوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، حضور نے تو ساری امت کو مبلغ بنایا۔ فرمایا کہ میری ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچانی ہے، اس کے لیے کوئی بلڈنگ کی شرط نہیں لگائی، کوئی منزل، کوئی عمارت، کوئی کمرے، کوئی ہال، کوئی کانفرنس روم آپ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، کسی کو ایک آیت بھی آتی ہو تو بھی آگے پہنچائے۔ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تو سب کچھ یاد کیا ہوا تھا، آپ کیسے آگے پہنچائے بغیر بیٹھ سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا جہاں سے ککر کے درخت کے نیچے سے کلاسز کا آغاز کیا تھا ہم پھر وہیں کلاسیں لگانا شروع ہو جائیں گے۔ دین کی تعلیم و تعلم، دین کی درس و تدریس کوئی عمارات کی محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے جن کی نگاہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور سیرت طیبہ پر ہو،
انہیں زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں آتی. تو میں اپنی بات مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں. حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اپنے زمانے کے اندر تمام ناظرین مطمئنین اور وقت کے اولیاء کرام صوفیاء کے لیے بھی آپ وقت کے لوگوں کے لیے سارے ہر میدان کے لوگوں کے لیے آپ کی ذات گرامی نمونہ تھی. اس وجہ سے رب تعالیٰ نے آپ کے مشن کو آج تک جاری رکھا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کرتا ہوں جب ہم باقی آسانوں کا ماحول دیکھتے ہیں تو بڑا ناگفتہ بے بھی بسا اوقات اور کئی مقامات پہ نظر آتا ہے، لیکن یہاں تو رب تعالیٰ کے اتنا کرم ہے کہ عام طور پر یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ جو بڑے حضرات نے مشائخ نے اور بڑے بزرگوں نے مشن جاری کیے تھے وہ چلتے رہے. اتنی امیدیں ہوتی ہیں حلقہ کے لوگوں کی، لیکن یہاں تو اللہ کے اتنا کرم ہے کہ ہمارے مرشد گرامی وارث علوم معارف حضرت حافظ الحدیث جگر گوشہ قیوم زمان سلطان المدرسین استاد العلماء حضرت علامہ الحاج پیر سید مفتی محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستان عالیہ بھکی شیف، آپ نے تو اپنے مشائخ کا جو مشن تھا جو جاری کی ہوئی چیزیں تھے وہ صرف باقی نہیں رکھی بلکہ ان کو بھی 4 چاند لگائے ہیں اور ان کو آگے مزید اضافہ بھی کیا ہے. ایک بزم جلالیہ جلالی فورس ہوتی تھی، آج جماعت جلالیہ بن گئی ہے. اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی جامع محمدیہ نوریہ رضیہ بھکی شیف ایک مرکز اہل سنت تھا. تو میرے مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلی والا اسٹیشن ایک نشانی یا وہ قائم کی اور ایک یا وہ نقش چھوڑا. ہمارے مرشد گرامی حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک عظیم جامع بنا دیا، ایک عظیم مشن وہاں جو ہے وہ جاری کر دیا. اور جس طرف دیکھیں آپ نے اپنے آبا کی وراثت کو صرف سنبھالا نہیں، تقسیم بھی کیا ہے. تقسیم بڑی دریا دلی کے ساتھ کر رہے ہیں اور حکمت عملی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور حلقے کے اندر کہیں کوئی شکوہ شکایت اور کہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہر طرف آپ نے ایسا نظم جو وہ قائم فرما دیا، اتنا منظم معاملہ بنا دیا کہ ملک کے طول و عرض میں اپنے آبا کا جو مشن تھا وہ پہنچایا اور وابستگان کی دستگیری کی اور ان کی رہنمائی اور سرپرستی کی اور ان کے افکار و نظریات پر بھی پہرا دیا اور ان کی دیگر جو پریشانی اور معاملات تھے ان کے اندر بھی ان کی رہنمائی کی. اور آج جو ایک عجیب سا ماحول بنا، میں اس حوالے سے عرض کروں، لوگوں نے فتوے متوجہ کرنا شروع کر دیے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بدر کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے جاسوسی کرنے آئے نا، تو جب صحابہ کرام کی عقیدت و محبت دیکھی کہ صحابہ کرام تو حضور کی تھوک مبارک لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اپنے ہتھیلیوں پہ حاصل کر کے پھینکتے نہیں بلکہ اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں. فضالہ کا بیا وجہ و جلدہ، اپنے چہرے کی زینے بناتے ہیں، تھوک مبارک بھی گرنے نہیں دیتے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر کفار مکہ کو جو رپورٹ کی تھی، کیا کی تھی؟ یہ عقیدت و محبت دے کر لشکر نہیں دیکھا تھا بڑا، تلواریں نہیں دیکھی تھی اور گھوڑے اور اس طرح کے جنگی ساز و سامان نہیں دیکھا تھا. آپ نے آقا کے ساتھ جو غلاموں کی وابستگی تھی نا، وہ وفائیں تھی، وہ وفائیں دے کر جب اس کی رپورٹ دی اور کہا کہ محمد عربی کا پیچھے چھوڑ دو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مارے واحدن کہنے لگے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے ماننے والے اتنی محبت کریں جتنے محمد کے ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے غلاموں کی وفاؤں کی جب رپورٹ دی تو انہیں پتہ چلا کہ مقابلہ کرنا مشکل ہے. میں اپنے برادران طریقے سے عرض کروں گا، جہاں بڑی عقیدت و محبت ہے اور جہاں بڑی وابستگی ہے،
ان وابستگیوں کے اندر، ان وفاؤں کے اندر تھوڑا اور رنگ بھرنا ہوگا. ایسا رنگ بھرے اور ایسی وابستگی قائم کرے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو، کسی کو اونچی اور میلی آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور فتویٰ متوجہ کرنا کہ تو بڑی دور کی بات ہے کسی کو اونچی بات کرنے اور کسی سے جہاں وہ کس طرح کی زبان سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا ماحول بنائیں. یہ عقیدت و محبت اور وفاؤں کے اندر آپ رنگ بھریں، اور اس طرح وابستگیوں کے اندر جہاں وہ اور زیادہ اخلاص لائیں، اس لیے کہ اس کے بغیر مرید کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے. اور مشائخ کی جو توجہات ہیں وہ تبھی حاصل ہوتی ہیں کہ دل و جان سے جو ہے وہ مانا جائے. باقی ہمارے مشائخ بڑے کریم ہیں، بڑے لجپال ہیں، اور بڑے جو ہے وہ درگزر کرنے والے ہیں. ان کا کرم دیکھ کر ہم جو ہے ان کی کتاب کی ایک عبارت لے کر لوگوں کو آج تک جو ہے وہ عبارت سمجھ نہ آئی. اس عبارت کے پیچھے زمانے کی پگڑیاں اچھال دی گئی، لیکن حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھے، عقیدت دیکھے، ان کا اپنا آسانی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھے ان کا کیا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت پیر شاہ لجپال رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرس پہ تشریف لے جاتے ہیں تو لنگر کے آٹے میں کتا منہ ڈال جاتا ہے. بڑی محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. لنگر خانے کے آٹے میں کتا منہ ڈال جاتا ہے. جو لنگر پہ ذمہ پہرے دار تھے انہیں پتہ چلتا ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ اتنا آٹا ضائع ہو جائے گا، اس کا کیا کیا جائے. آپ مسئلہ پوچھیں کہ کتنا آٹا ضائع کریں، کتنا نکالیں، اس کا کیا کریں. علماء تو بہت سارے تھے نا وہاں پر بھی، یہ تو نہیں کہ وہاں فتویٰ دینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت خواجہ قمر الدین ثانی رحمۃ اللہ خود صاحب علم نہیں تھے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اس پہ تشریف لے گئے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور لنگر کے آٹے میں کتا منہ ڈال گیا ہے، اب اس آٹے کا کیا کیا جائے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ تمام برادران طریقت ہے، نسبت والے ہیں، وجہ میں آ جائیں گے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بیلیو، جہاں سے کتے نے منہ ڈالا ہے وہاں سے آٹا نکال کر ماں امیر علی کو کھانا پکا دو، وہ روٹی میں کھا لوں گا. میں پیر صاحب کے کتوں پہ فتویٰ لگانے نہیں آیا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتوے آتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا یہاں فتویٰ نہیں لگانا. پیر صاحب کے کتوں پہ فتویٰ پیر مہر علی شاہ صاحب نے نہیں لگایا. تو اس وجہ سے میں صوفی شاعر کے الفاظ میں یوں کہوں گا، میں گڈی ہاتھ دور سائیں دے، یہ ماحول بنایا ہے. میں گڈی ہاتھ دور سائیں دے، جویں رکھیے اویں رہنا. میں گڈی ہاتھ دور سائیں دے، جویں رہیے اویں رہنا. انہیں تو یہ بھی کہا کہ شعور میرے دے جتی بن گیا. ان سے شعور دا کوئی جو ہے وہ کہیں قابو میں نہیں آتا. شعور اور عقل اور علم کے جو حیضے ہوں گے لوگوں کو کہیں کسی قابو میں نہیں آ رہے علم، فتوے اور فقاہت. تو شاعر نے تو یہ کہا کہ جہاں عقیدت محبت ہو وہاں کیا کہا شعور میرے دل جتی بن جائے. تاج بھی نہیں کیا. شاعر دیکھیں نا، عاشق ہے اور شاعر ہے، عقیدت محبت کا کمال کر دیا. کہا کہ شعور میرے دل جتی، پگڑی بھی تو کہہ سکتے تھے، تاج بھی کہہ سکتے، میں سر مرشد دے آواں، یہ سر سائیں دے آواں، سر سجن دے آواں. نہیں، بلکہ کہا شعور میرے دل جتی بن جائے، میں قدمی یار دی آواں، میں قدمی سائیں دی آواں، میں قدمی مرشد دی آواں. یہ ماحول بنایا. یہ کوئی بات ہے یار کرنے والے. اس لحاظ سے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات. شریعت و دین بھی عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے. کہ یہاں فتوے جو ہے ٹھوکے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشائخ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح وہ کریم لجپال ہیں، وہ تو اپنے ضبط کے مطابق ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مقام، اپنی قدر و منزلت میں رہ کر غلامی کا حق ادا کرنے کی
اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں، اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا، حافظ قرآن و سنت واقف اسرار دین، حافظ قرآن و سنت واقف اسرار دین، ترجمان اہل سنت جان سارے مصطفیٰ، چھٹ گئی ظلمت جہال تیری تدابیر سے، علم تیرے نے زمانے میں اجالا کر دیا، ایک زمانہ فیض سے تیرے ہوا ہے سیراب، ایک جہاں انوار سے تیرے اٹھ ہے جگمگا، فیض تیرے نے نہ چھوڑا کوئی قریہ اور مقام، علم تیرے سے ہے جاری آج چشمے جا بجا، ان چشموں سے اللہ بلند ہمیں بھی سیراب فرمائے، آپ کے خصوصی توجہات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور قبلہ مرشد گرامی حضرت سجادہ نشین دعوت برکات العالیہ کے آپ کی فیض و برکات جو حضرت اعلیٰ کی تقسیم فرما رہے ہیں، آپ کے واسطہ سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔